جائز اور ناجائز. جائز جھاڑ پھونک یہ ہے قرآن کی آیتیں پڑھی جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہے وہ پڑھی جائے, شرک نہ ہو اس میں. اس لیے ایک حدیث کے اندر آیا, صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2200 2200, عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے. تو ہم نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیف نرا فی ذالک, آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فی شرک. تم لوگ اپنے منتروں کو میرے سامنے پیش کرو, اگر اس منتر میں کوئی شرک نہیں ہے تو جائز ہے. تو پتہ یہ چلا شرک و بدعت والی چیز نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ جھاڑ پھونک کرتے تو بولتے ہیں بال لے کر آؤ, کچھ اور کپڑے لے کر آؤ, یا ماں کا نام, ماں کا نام بتاؤ, اس کا نام بتاؤ, وغیرہ وغیرہ سب پوچھتے ہیں. کچھ لوگ بال پکڑ کے ہلاتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اگر لیڈی کو جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو اکیلے میں کرتے ہیں, اور بڑے بڑے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں, عزت بھی گئی, جیب بھی ڈھیلی ہو گئی, یہ سب بھی چل رہا ہے. اور کتنے جھاڑ پھونک کرنے والے جو ناجائز طریقے سے ہیں وہ پھنس بھی جا رہے ہیں, جی, اور بڑے بڑے مسائل ہیں. اور کیا ہے, بھاری بھاری رقم بھی لے رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جائز جھاڑ پھونک یہ ہے, جیسے سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, سورہ ناس, سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں, پھر اسی طرح سورہ فلق, سورہ اخلاص, سورہ ناس, یہ سب پڑھیں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. قرآن کی آیتیں پڑھیں, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب رات میں سوتے تو خود بخود یہ سب پڑھ لیتے تھے. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس خود دم کرتے. تو میرا یہ کہنا ہے, جن کو بھی یہ پریشانی ہو یا پریشانی نہ بھی ہو, وہ خود ہی یہ سب آیتوں کو, یہ سب صورتوں کو پڑھے اور اپنے اوپر دم کر لے, تو یہ جائز ہے. ناجائز طریقہ کیا ہوگا بھئی, کسی کا خون لے کر آ رہے ہیں, وہ حیض کے خون سے قرآن کی آیتیں لکھ رہے ہیں, وہ لوگ جادوگروں کا سہارا لے رہے ہیں, جنات کا سہارا لے رہے ہیں. اچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے, تیرے ماں کا نام کیا ہے, تو اس کے بالاں لے کر آؤ, اس کا ایسا کرو. تو یہ سب چیزیں غلط ہے. جو آدمی جھاڑ پھونک کر رہا ہے کتاب و سنت کا پابند ہو, نمازی ہو وہ, اور پردے کا اہتمام کرنے والا ہو, یہ سب چیزیں دیکھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا جھاڑ پھونک میں, اس میں وہ ہے جو شرک کی ملاوٹ ہو. جیسے میں نے یہ سب چیزیں بتائی, اس لیے بچنا ضروری ہے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. جزاکم اللہ خیراً. محترم ناظرین, رقیہ یا جھاڑ پھونک ہم خود سے کر سکتے ہیں, لیکن اس سلسلے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کتاب و سنت سے مشروع ہو, قرآن کی آیتیں ہوں, دعا کی شکل میں ہو, تو یہ سب جائز ہے. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی, پیغام رحمت.